أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے۔ آج کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ یعنی پالنے والے آج کے دن اپنی رضا اور خوشنودی کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ معبود آج کے دن ہم پر شیطان کو مسلط نہ فرما۔ معبود ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت کو قرار فرما۔ اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ 3 دعائیں ہم نے آج اللہ سے مانگی ہیں۔ پہلی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جانب جو راستہ لے جاتا ہے اس کی رہنمائی اللہ ہمیں فرما دے۔ دوسری دعا ہے شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرنے کی دعا۔ اور تیسری دعا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ، ہماری منزل جنت فردوس ہو۔ تو جو پہلا فقرہ ہے اللہم اجعل فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے اللہ اپنی مرضی اور اپنے خوشنودی کی طرف ہمارے لیے رہنمائی فرما۔ ظاہر ہے اس سے پہلے رضایت پروردگار پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، اور اللہ نے قرآن میں کئی مقامات ایسے بتائے ہیں کہ رضائے پروردگار کا درجہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ حاصل ہوتی ہے۔ جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کا گروہ ہیں۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے ورضوا من اللہ رضوان ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ هو الفوز العظیم، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے دوسرے دن کی دعا میں اور 9 تاریخ کی دعا میں ہم نے دوسرے دن کی دعا میں کہا اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پالنے والے اپنے مرضی کی طرف مرضی سے قریب کر دے۔ 9 دن کی دعا میں کہا تھا وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ، ہماری پیشانی کو اپنی مکمل مرضی کی طرف لے جا۔ تو اس میں کیا کیا مرضی کے حوالے سے ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے رضایت کے پروردگار سے۔ پھر بھی وہ چیزیں کہ جو ہمیں رضائے پروردگار کے لیے راستہ فراہم کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اطاعت ہے، اس کے علاوہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور اہل بیت کی رضا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ایثار، قربانی، جہاد، شہادت، صدق و صفا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے رضائے پروردگار انسان حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ان سب میں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک کو لے لیں گے تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، نہیں،
کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، نماز بجا لائے، عمل صالح بجا لائے اور دوسرے کام کرتے رہے، ورنہ تو آپ یہ دیکھیے اہل بیت کی رضا شرط ہے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد جو حوادث گزرے تھے، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ ہمیں چل کے جناب فاطمہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ تو پہلے جب وہ در زہرا پر آئے تو جناب زہرا نے ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ گئے مولائے کائنات کے پاس، مولائے کائنات کے توسط سے وہ گھر میں آ گئے، اور جب گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد فدق کو نہ دینے کی ریزنز بتانے لگے کہ ہم نے آپ کو فدق کیوں نہیں دیا، اور درخواست کی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ اگر غلطی نہیں کی تھی تو یہ معافی کس چیز کی مانگنے آئے؟ میں ایسا تو ہے نہیں کہ بنا کوئی غلطی کیے آؤں گا اور آ کے کسی کے گھر جا کے، صحیح ہے، ایک عمومی معافی الگ چیز ہوتی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، زیارت پہ جا رہا ہے، اس نے کہا بھائی ہم سے جو بھول ہوئی ہو آپ ہماری بھول کو معاف کریں، صحیح ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ کسی کے گھر جائیے اور گھر جا کے کہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اس کے لیے آپ ہمیں معاف کر دیں، اس کا مطلب کہ وہ غلطی انہوں نے کی تھی۔ آج جو لوگ انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ میرے بابا نے جو میرے بارے میں فرمایا تھا، کیا وہ تمہیں یاد ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ان دونوں نے مل کر اس حدیث کی تصدیق کی، کہا ہاں ہمیں اس بات کی اطلاع ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا۔ تو تب شہزادی نے فرمایا میں خدا اور ملائکہ کو، اللہ اور ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں اپنے بابا سے ملوں گی۔ یہ سن کر وہ دونوں روتے ہوئے چلے گئے۔ یہ روایت نقل ہوئی ہے اعیان الشیعہ سے، اور ابن قتیبہ کی الامامۃ والسیاسہ، یعنی اعیان الشیعہ نے خود الامامۃ والسیاسہ سے لیا ہے، کہ جو ابن قتیبہ سنی مؤلف ہیں ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس عمل صالح بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، تب بھی اہل بیت کی رضا شرط ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی چیز ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتی، ہمیں کسی دوسری منزل تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے اہل بیت کو راضی رکھیں، ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں۔ دوسرا فقرہ ہے وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، پالنے والے شیطان کو ہم پر کسی طرح کا کوئی قابو نہ عطا فرما۔ شیطان کے بارے میں دو قول ہے۔ ایک ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان بنا ہوا ہے شطن یشتنوں سے، جس کے معنی ہوتے ہیں دور کیا ہوا، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اور ایک دوسرے معنی ہے کہ شاط یا شیتوں سے ہے، جس کے معنی ہے جلا دینے والی آگ، اعمال کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا پہلا والا معنی زیادہ صحیح ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے دور کیا ہوا، ورنہ شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک کوالٹی ہے، نام تو اس کا کیا تھا؟ ابلیس، لیکن شیطان ایک کوالٹی ہے کہ جس کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یا جو چیز اللہ سے دور کر دے وہی کیا ہو جائے گی؟ شیطان ہو جائے گی۔
اس میں انسان کا دوست بھی ہو سکتا ہے، انسان خود ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ الگ سے کوئی شیطان آئے گا۔ ٹی وی ہو سکتی ہے، موبائل ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے اگر کوئی بھی چیز دور کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہو جائے گا۔ اسی لیے پہلے کے زمانے میں جب گھر میں ٹی وی آتی تو کہ گھر میں شیطان لے آئے۔ صحیح ہے، ایسے ہی مخاطب کرتے تھے کہ گھر میں کیا آیا ہے؟ شیطان آیا ہے۔ تو واقعی وہ شیطان ہے، کیونکہ نماز کا وقت آ رہا ہے لیکن کوئی پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، پتہ چلا کہ ہم اسی کو دیکھنے میں کیا ہیں؟ مصروف ہیں۔ اب موبائل ہے تو موبائل میں ہی انسان اتنا بزی ہے کہ اس کو نماز کے اوقات کا اگر خیال نہیں رہ رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہو جائے گا۔ تو شیطان کوئی شخص نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی ایک آدھار کارڈ ہے، صحیح ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہے، اس کا کوئی الگ پتہ ہے، پتہ ابلیس کا ہے۔ شیطان یہ کوالٹی ہے۔ کوئی آدمی بھی آپ مسجد آ رہے ہیں اور مسجد سے آپ کو کہیں اور لے کے چلا جائے، وہ آپ کے لیے وہی کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، صحیح۔ تو ہمیں ان شیطانوں سے کیا ہے؟ بچ کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، قرآن کی روح سے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا چیلنج ہے شیطان کا۔ ہم آنکھیں موند لیں وہ بات الگ ہے، لیکن شیطان ہم سے غافل نہیں ہے۔ ہم مطمئن ہو سکتے ہیں لیکن شیطان ہم سے مطمئن نہیں ہے، وہ ہر وقت فراق میں ہے۔ جناب آدم و حوا سے خداوند عالم نے کہا تھا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا اس واقعے کے بعد کہ جب شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں تو خداوند عالم جناب آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا علم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اور شیطان نے کیا کہا تھا جب شیطان نے اللہ سے، ابلیس نے اللہ سے رضایت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کا موقع عطا فرما دے، تو کہا کیا کرو گے؟ کہا قال فبعزتک لاغوینہم، کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ خدا سے کہہ رہا ہے، کون؟ ابلیس۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے یہ کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ اسی طرح کا شیطانی صفت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم بگڑے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بگاڑ کے دم لیں گے، شیطان کا یہی کام ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہے تو ہم بھی کسی کو اللہ کی بارگاہ میں جانے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے شیطان ہر کوشش کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے۔ کتنی کوشش کرتا ہے اس واقعے سے اندازہ لگا لیں۔ ایک واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب نے بیان کیا تھا مجلس میں ایام فاطمیہ میں، کہ کسی بستی میں ایک عابد و زاہد انسان تھا کہ جو صبح میں نماز کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں پانی لگا ہوا تھا اور کیچڑ پہ سلپ کیا، ان کا کپڑا گندا ہوا، وہ بیچارے پھر گئے گھر جا کے انہیں لباس کو بدلا اور دوبارہ آنے لگے تو پھر اس مقام پہ پہنچے، ان کا پیر سلپ کیا، پھر گرے تو پھر ان کا ارادہ بھی متزلزل نہیں ہوا، گھر گئے، گھر کپڑا چینج کر کے پھر آئے، پتہ چلا اس بار کوئی آدمی جو ہے چراغ لے کے کھڑا تھا، کہا خدا تمہارا بھلا کرے،
میں 2 بار گر چکا ہوں، جا کے کپڑا بدل کے آیا ہوں، اور انہیں وہ مسجد تک لے کر آیا، مسجد تک لایا، اور لانے کے بعد جب آپ مسجد میں جانے لگے وہ عابد و زاہد، تو کہا آؤ تم بھی آؤ مسجد میں۔ کہا نہیں میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں نجس ہو؟ کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تو کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں نہیں آ سکتے؟ نماز تو تم پر بھی فرض ہے۔ کہا میں شیطان ہوں۔ تو کہا اگر شیطان ہو تو میری مدد کیوں کی؟ یہ شیطان کیوں مدد کر رہا ہے؟ کہا مدد اس لیے کی کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ گرنے کے بعد آپ دوبارہ لباس تبدیل کر کے آئے تو اللہ نے آپ کے گھر والوں کو بخش دیا، جب دوبارہ آپ آئے تو آپ کی بستی والوں کو بخش دیا۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ بار بار کرتے رہیں گے تو کہیں سارے لوگ نہ بخشے چلے جائیں، اس لیے آپ کو مسجد تک پہنچا دیا۔ تو ممکن ہے شیطان ہمیں کبھی مسجد تک بھی پہنچا دے، صرف اس لیے تاکہ باقی لوگوں کی مغفرت نہ ہونے پائے، وہ بھی گمراہ رہیں، وہ برباد رہیں۔ یعنی وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے کھلا چیلنج کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی آیت ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو شیطان کے خط کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس لیے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کو فحشاء اور منکر کا حکم دے گا وہ۔ اور یہ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ شیطان کی پیروی ایک نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہے گا۔ جیسے پہلے فاسد لوگوں سے آپ کی دوستی کرائے گا، برے لوگوں سے آپ کی دوستی کرائے گا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو آپ کو مجبور کرے گا، اور اٹھنے بیٹھنے کے بعد جب آپ برے لوگوں کے ساتھ ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، پھر وہ آپ کو برے کام کو انجام دینے پر ابھارے گا، اور پتہ چلا کہ جو آپ ایک دم پاک و صاف تھے، صحیح ہے، آج جو ہے آپ کیا کرنے لگے؟ پہلے تو اس کے ساتھ رکھا میں تو بس ساتھ رہتا ہوں، دوسرے دن پتہ چلا کہ نہیں، ایک دن انہوں نے بھی سٹا مارا، پھر ہے پتہ چلا کہ وہ پوری طرح سے اسی میں ملوث ہو گئے۔ تو اس طرح سے شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنا جال بچھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مکروہات سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ مکروہ کیا ہے؟ حرام کا بارڈر ہے۔ مکروہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ایک دن حرام بھی کر دیں گے۔ چلو کیا جاتا ہے، رمضان آئے گا 23 کے تو عمل باقی ہے، پھر استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ توبے کی امید پہ کبھی بھی انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ آپ کو توبے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس آن موت ہمیں اپنے دامن گیر ہو جائے ہم نہیں جانتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جب پیسہ ہوگا حج کرنے جائیں گے تو تم ایسے پاک ہو جائیں گے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ کہا کر لو 50 سال جتنا کرنا ہے، پتہ چلا 25-30 سال کی ہی عمر میں کیا ہوا؟ اس دنیا سے چلا گیا۔ صحیح ہے، تو اسے توبے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ امید میں تھے کہ ہم جائیں گے تو ہم ایک دم ماں کے پیٹ کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اور جب شیطان کو قیامت کے دن دیکھیے کیا ہوگا، جب لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان ان سے کیا کہے گا؟ آج ہم نہیں کہتے یار شیطان نے بہکا دیا، جس کو دیکھو شیطان نے بہکا دیا، کیا کروں شیطان بہکا دیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی جب اس پہ الزام سازی کی جائے گی تو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی آرڈر تمہارے انڈر میں نہیں تھے، تم ہمارے انڈر میں نہیں تھے۔ صحیح ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی برائی کی اور تم نے اس کی کیا کر لی؟ پیروی کر لی۔ تم میرے انڈر میں تھے نہیں، میں نے بس تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کی پیروی کی۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم نے ہماری پیروی کیوں کی ہے۔ تو شیطان اس طرح کا ہے کہ ہم سے غلط کام کروا کے بھی کیا ہے، وہ ذمہ داری قیامت کے دن لینے والا نہیں ہے کہ ہاں تمہارے گناہوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، برے اعمال کو سجا سوار کر پیش کرتا ہے، اسی لیے جتنے غلط کام ہیں وہ اچھے لگتے ہیں۔ سود کتنا اچھا لگتا ہے، اسے سجا کے طرح طرح کے اسٹائل میں پیش کر دے گا۔ اسی طرح سے اور دوسرے جو حرام کام ہیں انسان کو کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ انسان ناجائز تعلقات کو اگر دوستوں میں بیان کرتا ہے تو پتہ چلا کہ ایک نے اگر کیا ہے تو دوسرا بھی ناجائز تعلقات کو بیان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ چلا کہیں آپ نے ایک جگہ ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں، آپ نے کسی دوسرے کو نمبر دیا کہ لو تم بھی یہ نمبر لو، اس پہ کال کر کے دیکھنا۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہ شیطانی شکل میں آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جہاں آپ پاک و پاکیزہ تھے، آپ بذات خود کہیں نہیں جا رہے تھے، لیکن دوستوں کی ذریعے سے اس آپ کے پاس آیا اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے گناہ ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے، صرف اس میں کہ کون جان رہا ہے، یہاں پہ کون دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ہر وقت خدا دیکھنے والا ہے۔ ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے موجود ہیں کہ جن کو نامہ اعمال کو درج کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے اعمال کو سجا سوار کے پیش کرتا ہے، جو تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ صحیح ہے، بت کو پوجنے والا بت کی برائی نہیں کرتا، اسے اچھا سمجھ رہا ہے۔ جو آج مسلمانوں کا گلا کاٹ رہا ہے وہ بھی اس کو کیا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ صحیح ہے کہ اس کار ثواب کر رہا ہے۔ امام حسین کو قتل کرنے والے برا سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، بلکہ اچھا سمجھ کے کہ وہ اپنے امیر کا کیا کر رہے ہیں، حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حکم کے بجاوری میں وہ فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، علی کے فرزند کو قتل کر رہے ہیں، نواسۂ رسول کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں شیطان کہاں سے رسوخ کرتا ہے، دلوں سے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ وسوسہ کیسے جاتا ہے، الحسد مقنصۃ ابلیس الکبریٰ، حسد کہہ رہے ہیں ابلیس کا بڑا والا جال ہے۔ حسد ابلیس کا بڑا جال ہے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں مارا، حسد کے سبب، کہ حسد کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے جو ساتھ سلوک کیا وہ کس کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ ان کے ہمارے والد جو ہیں ان کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں اتنا نہیں پیار کرتے ہیں، یہ حسد ان کو تھا۔ کہا اگر ان کو دور کر دیں گے تو ہمارے والد ہمیں زیادہ چاہنے لگیں گے۔ تو ظاہر ہے حسد کیا ہے، شیطان کی سب سے بڑا ایک جال ہے۔ الحسد و شر الامراض، تمام مرضوں کا جڑ کیا ہے، حسد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحاسد مضر بنفسه قبل ان يضر بالمحسود، کہہ رہے حاسد اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے پہلے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچائے۔ جیسے ابلیس نے جناب آدم کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، جتنا اس نے اپنا نقصان کیا کہ وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ شہوت کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں بآسانی گرفتار ہو جاتا ہے۔ وسوسہ اور بدگمانی، صحیح ہے، دوسرے انسانوں سے وسوسے کا ہونا انسان کو کیا کرتا ہے، ہم نے دوسرے کے بارے میں غلط سوچا، غلط سوچنے کے بعد اسی پر ہم نے ایک رائے قائم کر لی، تو وسوسہ شیطانی تھا، وسوسہ شیطانی کو ہم نے حقیقت بنا دیا۔
حقیقت کیا ہوا اسی پر ہم نے ایک رائے قائم کر کے ایک مرد مومن سے ہم کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے، اس سے روابط کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور شیطان کے حربے مختلف ہوتے ہیں۔ شیخ انصاری ذبیح اللہ آخوندی اپنے استاد آقا دہشتی سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شاگرد نے شیخ انصاری سے کہا کہ میں نے آج خواب میں شیطان کو دیکھا، اور شیطان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں نے بہت ساری رسیاں طرح طرح کی اور زنجیریں دیکھیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ رسیاں زنجیریں کس کے لیے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو پتلا والا دھاگا دیکھ رہے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پتلے والے دھاگے سے قابو میں آ جاتے ہیں۔ کہا جن کا ایمان تھوڑا زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑا یہ موٹی رسی ہے۔ کہا جو بہت ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لوہے کی زنجیر ہے۔ کہا کل رات ہی میں نے ایک عالم دین پر اس زنجیر کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ اس زنجیر کو توڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب شاگرد نے شیخ انصاری سے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ کل میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ گھر میں ایک نئی چادر لے آئیے، آپ کے پاس خمس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے پیسہ نکال لیجئے، بعد میں اس میں جب پیسہ آ جائے تو ڈال دیجئے گا۔ تو کہا میں نے اس میں سے پیسہ نکالا اور نکال کے لے کے چلا بھی، لیکن جب گھر سے نکلنے لگا میں نے سوچا کہ کیا پتہ تب تک میں زندہ رہوں یا زندہ نہ رہوں، جب پیسہ آئے گا اس طرح سے اس رقم کا نکالنا مناسب نہیں ہے، اور آپ نے لا کے اس پیسے کو رکھ دیا۔ اس طرح سے وہ لوہے کی زنجیر جو شیطان نے ڈالی تھی وہ زنجیر ٹوٹی ہے۔ تو شیطان ہمیں کب کس طریقے سے اپنے دام میں لے لے ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہمیں برباد کر دے گا۔ اسی لیے کہا گیا سوء ظن نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آج کل ہم سب کی عادت ہو گئی ہے آئیڈیا لگانے والی، کسی کو لے کے کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس کو لے کے آئیڈیا لگا لیتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں گیا ہے آیا ہے تو اس کو دیکھ کے آئیڈیا لگا لیتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں۔ صحیح ہے، وہ رائے کس حد تک صحیح ہوتی ہے کس حد تک صحیح نہیں ہوتی، تو کیا ہے اب جہاں اگر اچھا آئیڈیا ہے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر برا آئیڈیا ہے تو کیا ہے پھر ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہمیں گناہ گار کر کے چھوڑ سکتا ہے وہی ایک آئیڈیا۔ شیطان سے مقابلے کے لیے خدا پر ایمان اور توکل، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ کہا شیطان ان پر قابو نہیں پا پاتا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اخلاص ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یعنی ابلیس نے کہا پالنے والے جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان بندوں کے لیے زمین میں باطل کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، یعنی سجا کے دکھاؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا اور سب کو نقصان پہنچاؤں گا، سوائے یہ کہ جو تیرے کیا ہیں مخلص بندے ہیں۔ تیسری دعا ہے وجعل الجنت منزلا ومقیلا، اور جنت کو میری پناہ گاہ قرار دے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ قرار دے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ ظاہر ہے جنت کے لیے ایمان کی شرط ہے، عمل صالح کی شرط ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی شرط ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کی شرط ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کی مخالفت کریں۔ اگر نفسانی خواہشات کی مخالفت نہیں کریں گے تو شیطان کے چنگل سے بچ نہیں سکتے۔ جناب یوسف اگر اپنے نفس کی پیروی کرتے تو ظاہر ہے کیا ہوتا کہ زلیخا کے دام میں پھنس چکے ہوتے اور شیطان کے چنگل میں ہوتے، لیکن آپ نے برہان رب سے کام لیا اور
اس دامے شیطان سے آپ باہر آئے، اس سے بھی بڑھ کے دیکھیے فخر یوسف جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب آپ قید میں تھے تو ہارون رشید نے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایک خوبصورت کنیز قید خانے کے اندر بھیجی تاکہ امام کی توجہ کو اس کی جانب مرکوز کرا کے اور لوگوں کے درمیان پھر اس کی شہرت کرائے کہ جن کو تم امام مقدس مانتے ہو، معصوم سمجھتے ہو، وہ تمہارے امام کا کردار اصل یہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، امام نے اسے جنت کی وہ نعمتیں دکھائیں کہ جہاں حوریں صف بستہ کھڑی تھیں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں میرے لیے موجود ہیں، یہ تمام کی تمام ہمارے لیے خادمائیں ہیں، تمہاری خدمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد صرف یہ نہیں، جناب یوسف کیا ہوا تھا کہ جناب یوسف زلیخا کے جال سے بچ کے باہر آئے تھے، لیکن جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صرف بچے نہیں ہیں اس سے، بلکہ اس عورت کو بھی تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے آئی تھی، پتہ چلا کہ وہ بھی سجدوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، تجھے تو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں، میں اپنے مقصد ہی کے لیے گئی تھی اور میں نے پوری اس کے لیے کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری طرف کسی طرح کی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے ہمیں اس سے بھی بہتر حوریں دکھائیں کہ دیکھو یہ حوریں سب ہماری خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ فخر یوسف ہیں کہ جو قید خانے کے اندر رہ کے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بلکہ سامنے والے کو بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔